جی سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. سلمان صفدر صاحب باہر آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب بتائیے گا آج عدالتی کارروائی میں کیا کچھ ہوا, بتائیے گا تفصیلی طور پر. دیکھیں, آج عدالتی کارروائی میں جج صاحب کا فیصلہ پڑھا گیا اور جج صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ اکانومی سے انہوں نے منسلک کر دیا سائفر کے کیس کو. کون سا دشمن ملک تھا, کون سا سیکرٹ تھا, کون سا فائدہ ہوا کسی بار کے ملک کو, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کیس میں جب فائنلی کنکلوڈ ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں دھڑام کر کے وہ کیس گر گیا. ججز بھی کافی اس بات پر کنسرن تھے کہ یہ اکانومی کا ذکر کہاں سے آ گیا. نا آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں اس کا ذکر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بڑا دھچکا پہنچا اس سارے عمل سے. فائنل آرگیومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور فائنل آرگیومنٹس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے, پیچھے اس کی صرف دم رہتی ہے. تو ہاتھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مین کیس پروسیکیوشن کا اچھی طرح جھنجھوڑ بھی دیا ہے اور اچھی طرح وہ ڈیمولش بھی ہو گیا اس کیس کے اندر. اب کچھ نہیں رہ گیا. اب پیچھے ایک چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی اور سائفر واپس نہیں آیا, اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا. 15 منٹ کے میرے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز کو اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے, تمام حالات و واقعات. تو اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس, شہادتیں, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو اب جو اسسٹنس آنی ہے سرکار کی جانب سے, انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مثل پر آیا ہی نہیں ہے. سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس جو سارے کنسیل کیے ہیں, سپریس کیے ہیں. نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے, نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے, نہ اس میں تذکرہ آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا ایکسٹینسولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. سو ان سارے پہلوؤں پہ اب صرف یہ چیز بقایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپرواہی تو نہیں برتی گئی. تو لاپرواہی کہ اگر یہ کیس صرف لاپرواہی کا پیچھے رہ گیا کل ایکسپلین کرنا, تو کل ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لاپرواہی پر, نیگلیجنس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے لاپرواہی اس کی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ مسٹر اعظم خان تھے, اور مسٹر اعظم خان آپ کے گواہ بن چکے ہیں. سو آپ نے ملزم کو جب گواہ بنا لیا تو آپ کا کیس تو وہیں ختم ہو گیا. ڈیوٹی آف کیئر جن کی تھی, جنہوں نے ڈسچارج کرنی تھی, وہ آپ کی سائٹس پہ اور ان کا کانڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے. تو کیس بڑا مشکوک ہو جاتا ہے, اور ان مشکوک حالات میں آپ کو اس سارے کیس کو, جب ہاتھی بھی نکل گیا تو میرا خیال ہے کل انشاءاللہ. اچھا, ہاتھی نکل گیا, ہاتھی نکل گیا تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب اس کیس سے بری ہو گئے؟ ہاتھی کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے, اونٹ بیٹھتا ہے کروٹ. ہاتھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو ہاتھی جو ہے ہم نے نکال دیا ہے. ہاتھی پروسیکیوشن کے شکنجے سے باہر ہے اور ہاتھی آزاد ہے. پیچھے ایک چھوٹا سا چارج رہ جاتا ہے جس پر کل آرگیومنٹ سنیں گے 15 منٹ سے 30 منٹ, اور اس کے بعد سرکار نے جتنا ٹائم لینا ہے وہ لیں گے اور پھر فیصلہ متوقع ہے اس پر. کچھ 15 منٹ ہے, کل آج بھی 1 گھنٹہ تھا, ویسے باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اچھا, کل سمجھیں کہ یہ کیس کل یہ فارغ ہو جائے گا, اس کل کیس مکمل کنکلوڈ ہوگا. کل فیصلہ آ جائے گا اس کا. یہ اب ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, فیصلہ انہوں نے دینا ہے, میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. اچھا, لگتا ہے کہ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ صرف 7-8 سوال پوچھنے ہیں سرکار نے. سائفر کدھر ہے؟ سائفر صفحہ مثل پہ ہی نہیں ہے. آپ نے کمیونیکیشن کب ہوئی, کب کنوے کیا, کس ویڈیو میں کیا شاہ محمود قریشی نے یا عمران خان نے؟ وہ ویڈیو یا وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے آگے رکھیں. فورن پاور کون سی, اس کا نام بتا دیں. فورن پاور جو مستفید ہوئی ہے ان کے ایکشن سے وہ بتا دیں. اور سائفر ڈیوٹی کس کی تھی لینا, واپس کرنا کس کی ڈیوٹی بنتی ہے, واپس کون کرتا ہے. یہ وہ تمام ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر 95% میں سمجھتا ہوں کیس آرگیو ہو چکا ہے. میجر کیس تو ججز نے خود ہی کہہ دیا, بار انہوں نے کہا موقع ضرور دیں گے سرکار کو کہ اپنا وہ کیس سنبھالے. بیرسٹر صاحب بتائیے گا کیا سائفر طلب بھی کیا جا سکتا ہے کل؟ دیکھیں, نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر جو ایویڈنس خود چھپایا ہو, خود کنسیل کیا ہو, خود سپریس کیا ہو, وہ ایویڈنس کبھی بھی سامنے ایپلیٹ کورٹ میں نہیں منگوایا جا سکتا.
एविडेंस वो सामने आता है जो जब ट्रायल हो रहा हो एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो सामने आए ही ट्रायल चलने के बाद तो उसको रिसीव, तो यानी कि आपने प्रोसिक्यूशन केस की शॉर्ट कमिंग्स या लकूनाज कवर करने के लिए इस स्टेज पर साइफर नहीं देखा जा सकता। वो बेमानी डॉक्यूमेंट है इस स्टेज पर देखना, वो उसको नहीं देखा जा सकता। दी आंसर इज सिंपल। सर जजेस को अप्रोच किया जा रहा है, ख़त भी भेजे जा रहे हैं, आप इतना अहम केस लड़ रहे हैं, आपको कहीं बैक डोर पे कहीं को धमकाया गया या खत वगैरह तो नहीं भेजा गया? मुझे धमका सिर्फ आप रहे हैं और कोई नहीं धमका। ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आता है तो प्रोसिक्यूटर तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें फिर दोबारा से केस, तो हर किसी का राइट होता है इसमें केस आगे नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड पहले ही बड़ा ज़बरदस्त दे दिया हुआ क्या है। दिया सर बता दें। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इस केस में उन्होंने कहा पहले ये बताएं साइफर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइफर नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कम्युनिकेशन कहाँ हुई है। तीसरी बात उन्होंने कहा फॉरेन पावर का नाम बता दें। और तीनों प्रोसिक्यूटर्स का, आपने प्रोसिक्यूटर्स का जिक्र किया, तीनों प्रोसिक्यूटर्स को मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके, रिजवान अब्बासी साहब भी, शाह खावर साहब भी, नकवी साहब भी, तीनों ने अपना अपना मौका लिया था, मगर वो केस नहीं समझ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे अपना माइंड दिया हुआ है इस पर इंशाल्लाह। मतलब ये समझे कि इस साइफर केस में इमरान खान साहब की राय कंफर्म है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।